أشهد أن محمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزوں کا ذکر بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو سلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہاں، البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا، اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین اکرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے انسان وغیرہ انسانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرتی تھی۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی اس کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدر اور کج فہم ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کی بجائے درود و سلام پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے جو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال کر سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات بھی موجود ہے
کہ جب درختوں اور پتھروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا وہ سلام کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام کو امام بحیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاح فلاح وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لک و دک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور جو بھی اس درخت کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہے، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ سال ہاں سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہریں اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پراتفاق خیر مقدم کیا اور بولا، بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائیں۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہی درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ لوگوں نے کہا، بخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا، جو وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئی، اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔
اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا، لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہو؟ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو دھنک رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بآواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہے، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اہل قافلہ بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا، اے محترم بزرگ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بحیرہ نے جواب دیا، جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے اور ایک بتلی ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی، اور جب قافلہ اس درخت کے نیچے براجمان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ۔ خدا کی قسم، جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا ہے، اگر رومی یعنی یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جدید سائنس کے تجربات اور تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شجر اور حجر بھی شعور رکھتے ہیں۔ موجودہ جغرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت اردن میں موجود ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والی اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں اور اس درخت کی ڈاکومنٹری بھی بنائی جو ناظرین انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ سینکڑوں میل تک لق و دق تپتپے صحرا میں اگا ہوا یہ تنہا درخت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد و حساب درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔